اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 110 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم اسلام کے نظریے جہاد اور قرآن سے مستنبط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ جنگی پالیسی کی اصولی باتوں کو گنوا رہے تھے، جن میں سے 4 نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ پہلا نکتہ مسلمانوں کی مظلومی اور ظالموں کی بربریت کے بارے میں تھا۔ دوسرا نکتہ صابر مسلمانوں کو مزید ظلم سہنے سے روکنے کی تدابیر کے بارے میں تھا۔ تیسرا نکتہ ظالموں پر قدغن لگانے اور مسلمانوں کو ان کے مقابلہ کرنے کے بارے میں تھا۔ اور چوتھا نکتہ انتشار اور جہالت، بدی اور ظلم کے خلاف شمشیر کی ضرورت کے بارے میں تھا۔ آج کی قسم میں جنگی پالیسی سے متعلق اصولی باتوں کے مزید نکات سماعت فرمائیں۔ ناظرین گرامی، ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے خلاف لڑے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کبھی مخالفین تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں تو تم کچھ تھوڑا بہت بچاؤ کر لیا کرو۔ یہاں اشارہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مخالفت و مزاحمت میں فعال نہیں ہیں، سو ان سے تعرض کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ لوگ جو تمہارے کام میں مزاحمت ڈالتے ہیں اور لڑ کر تمہیں اور تمہارے نظام کو ختم کر دینے کے درپے ہو چکے ہیں، ان کے خلاف تو تلوار اٹھائے بغیر چارہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ اسلامی ریاست پر ان کے حملہ آور ہو جانے ہی کا انتظار کیا جائے، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کی سرکوبی کی جائے، اس کی واضح دلیل بھی سامنے رکھ دی جائے، اور وہ یہ کہ قتل مقاتلہ فی نفسی کوئی اچھا کام نہیں، لیکن دوسری طرف اسلامی تحریک اور اسلامی نظام کے خلاف فتنہ یا مزاحمت کی موجودگی کئی گنا زیادہ برائی ہے، جسے اگر پنپنے دیا جائے تو سرے سے وہ اسلام ہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ اس بڑی برائی سے بچنے کے لیے خنجر معرکہ کو متحرک کیا جائے، اس وقت تک پورے قوت سے معرکہ آرائی کی جائے کہ رائے حق کی مزاحم طاقتوں کی سرکوبی ہو جائے اور پورے کے پورے دائرے حیات میں خدا کا پورا دین جاری ہو جائے۔ جہاں یہ تاکید کی گئی کہ دینی و اخلاقی فرض صرف اپنا ہی بچاؤ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انسانیت کے کمزور طبقے اور بے بس عناصر اگر کسی علاقے یا ماحول یا نظام میں رہے ہوں اور ظالم طاقتوں سے نجات پانے کے لیے تڑپ رہے ہوں، تو اسلامی نظام کا فرض ہے کہ ان کی پکار پر لبیک کہے، یعنی اسلامی تحریک جملہ بنی آدم کے لیے نجات دہندہ بنائی گئی ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے کیوں نہ ہو، اور اس کا حقیقی وسیع فریضہ تہذیب و دین کے اعلیٰ قدروں کا تحفظ ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ مزاحمتوں کو توڑنے کے لیے عہد و پیمان بھی ایک پرامن ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کام لیا، لیکن عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے سخت تاکید کی کہ ان کا دماغ قوت سے درست کر دیا جائے، خصوصاً ایسے عناصر جو عہد توڑ کر اسلامی مرکز کو برباد کرنے، قائد نظام کو برطرف کرنے اور قائم شدہ نظام کو اجاڑ دینے کے لیے منصوبے باندھیں اور پھر شرانگیزی میں پہل کریں۔ وہ اگر اعلان جنگ نہ بھی کر چکے ہوں تو بھی ان کی ہر حرکت ایک اعلان جنگ ہے، ان کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 8 اسی سلسلے میں اس امر پر مسلم حکومت کو توجہ دلائی گئی کہ جنگی کارروائیوں کا اصل مقصود عوام کی جانیں لینا نہیں، بلکہ ائمہ کفر اور انقلاب دشمن قیادتوں کو کچلنا ہے۔ اور نمبر 10 جہاد کے فریضے کی ادائیگی میں تغافل کرنے کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ تمہاری یہ ریاست، تمہارا یہ اقتدار، تمہارا یہ نظام ختم ہو جائے گا، تم آگے نہیں بڑھو گے، تم مخالف قوتیں امڑ کے آئیں گی اور تمہیں ہٹا کر بلکہ پوری طرح پامال کر کے اپنا سکہ چلائیں گی، پھر تم ٹک ٹک دیکھا کرو گے اور دم نہ مار سکو گے۔ سوچ لو کہ ایسی صورت میں تم کتنے بڑے دردناک عذاب سے گزرو گے۔
ناظرین گرامی، ان اشارات کی روشنی میں اسلامی نظریہ جہاد کو ذہن نشین کیے بغیر ہم ان معرکہ ہے کارزار کی نوعیت سمجھ ہی نہیں سکتے جو اسلامی انقلاب کے علمبرداروں انقلاب دشمنوں کے درمیان واقع ہوئے۔ سمجھنے کی بنیادی حقیقت صرف یہ ہے، اور وہ یہ کہ عرب کے میدان تاریخ میں دو قوتیں مقابل ہو گئی تھی۔ ایک فاسد اور ظالمانہ جاہلی نظام سے عوام کو نجات دلا کر امن و انصاف کا دور نو پیدا کرنا چاہتی تھی، دوسری فرسودہ جاہلی نظام کو جوں کا توں قائم رکھنے کے لیے اسلامی تحریک کو ملیمیٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ دونوں کے نظریات و مقاصد میں کوئی سمجھوتا ممکن نہیں تھا، اور نہ لین دین کر کے فریقین کوئی سودا کر سکتے تھے۔ پوزیشن تم نہیں یا ہم نہیں کی تھی، یا مشہور انگریزی محاورے کے مطابق یوں کہیے کہ تم اسے پہلے مار لو ورنہ وہ تم کو ختم کر دے گا۔ معاملے کی نوعیت وہ ہے جو ایک باغبان اور جنگل کے وحشی جانوروں کے درمیان اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ کوئی پیکر عمل اجاڑ زمین کو تیار کر کے اس میں چمن بندی کرنے لگے۔ وہ اگر جنگلی جانوروں سے تعرض نہیں کرتا تو اس کا باغ ختم ہوتا ہے، اور باغ کو وہ بچانا چاہے تو جنگلی جانوروں کے لیے اسے بہرحال سنگ دل بننا پڑتا ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی جامع انقلاب ایسا نہیں آیا جس کے ظہور پر اس کے علمبرداروں اور مخالفوں کے درمیان یہی فیصلہ کن صورت پیدا نہ ہو گئی ہو۔ یہ حقیقت اگر ذہن نشین ہو جائے تو سرے سے لا یعنی بحث غیر ضروری ہو جاتی ہے کہ اسلامی جنگوں کی نوعیت دفاعی تھی یا نہیں تھی۔ اس نامعقول اعتراض کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے کہ تلوار کو اپنی بات منوانے کے لیے استعمال کیا گیا یا نہیں۔ پھر ضرورت یہ بھی نہیں رہتی کہ ایک لڑائی کو الگ لے کر اس کے فوری اور وقتی اسباب و محرکات کی چھان بین کی جائے اور جان بوجھ کر حقائق کو غلط رنگ دینے والوں کو یقین دلایا جائے کہ مسلم حکومت کو یہ جنگ اپنی مدافعت کے لیے چاروں نہ چار لڑنی پڑی اور اس کی اصل ذمہ داری دوسرے فریق پر تھی۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض فاضل پیش روؤں نے مختلف جنگوں اور خصوصاً اولین معرکہ بدر کے محرکات کا تجزیہ کرنے اور حالات کا ایک خاص نقشہ مرتب کرنے میں بری طرح دماغ سوزیاں کی ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی باریک نقطہ آراں کرنے والوں کو اس سیدھی سی بنیادی حقیقت کیوں نہ آتا ہے جس کے ایک بار واضح کر کے وہ معذرت خانہ نقطہ نظر سے نجات پا جاتے۔ سیرت پر ان کی انتہائی محنت سے کیے ہوئے قیمتی کارناموں میں ایسی جھلک ملتی ہے گویا منصب تو بس اہل مغرب کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا تھی اور کیا نہ تھی، اور ہم لوگ ان کے دربار میں اپنا صفائی بیان مرتب کر کے گھگیا کی ایک بات پیش کرتے پھریں اور پھر اس عدالت عالیہ کے چہرے کو پڑھا کریں کہ کیا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ دیتے پھر ثبوت وفا، اب جہاں تہاں الزام بے وفائی کا اس نے لگا دیا۔ ہم مجلس کی اس ترتیب کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ اپنے دین، اپنی تاریخ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے سمجھانے والی سب سے بڑی اتھارٹی ہم خود ہیں، اور ہمارا دین اور ہمارا رسول اپنے پاس سے ہمیں فکر و نظر کے معیارات دیتا ہے۔ اولین مرتبے پر ہم خود اپنے معاملات کو جانچنے والے ہیں، مغرب کے لوگ ہوں یا شمال کے یا جنوب کے۔ یہ ان کا منصب نہیں کہ وہ ہم کو ہمارا دین اور ہماری تاریخ سکھائیں، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ ہم سے معلوم کرے کہ ہماری دین و تاریخ کو کون سی حقیقت کیا مفہوم رکھتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے ماضی کے کارناموں کا مفہوم ہم خود بیان کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یہاں کی اصلاحات کا مدعا سمجھائیں۔ ہمارا دین، ہماری تاریخ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سرے سے وہ کسوٹیاں ہی قبول نہیں ہیں جو قدیم عیسائی کلیسا یا جدید مادہ پرستانہ تمدن نے وضع کی ہیں۔ ہم ان باطل کسوٹیوں ہی کو قبول نہیں کرتے ہیں جو قدیم عیسائی کلیسا یا جدید مادہ پرستانہ تمدن نے وضع کی ہیں۔ ہم ان باطل کسوٹیوں پر اپنے سرمایہ ماضی کی جانچ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس جملے معترضہ کی روشنی میں امر خوب اچھی طرح پیش نظر رکھیے کہ اسلامی ریاست کی جنگی کارروائیاں نہ تو دو سلطنتوں کی باہم آویزش کی نوعیت رکھتی ہیں اور نہ دو مذہبی فرقوں کی تصادم کی تعریف میں آتی ہیں۔ یہاں سکندر اور نیپولین کی طرح دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ نہ تھا، اور نہ ہالینڈ، فرانس اور انگلستان کی طرح آزاد قوم کی آزادی سلب کر کے نو آبادیات پیدا کرنے کا کوئی پروگرام تھا۔ یہاں ایک ہی نسب کے لوگوں کے درمیان کشمکش کسی بات پر تھی کہ ایک فریق تعمیر نو کے لیے بے لوث جان فشانیاں دکھا رہا تھا اور دوسرا اسے ناکام بنانے کے لیے بلکہ صفحہ ہستی سے محو کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ تاریخ کے صالح ترین انقلاب کے خلاف قریش اور یہود اور بدوی قبائل ایک رد عملی جذبے میں بہک کر وہ گھٹیا حرکات، شرارتیں، سازشیں اور قاتلانہ تدبیریں پیدر پہ کر رہے تھے جن کو ہم بیان کر آئے ہیں۔ برسوں کی معاندانہ اقدامات کے بعد اب ان کا اگلا قدم ان کے لیے یہی کیا تھا کہ وہ اپنے خنجر غضب کو بالکل بے نیام کر کے کھلے میدان میں آ جائیں اور بس چلے تو اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔
چنانچہ آگے آگے قریش اٹھے اور پیچھے پیچھے دوسرے عناصر، لیکن ان کا اپنا قصہ پاک ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین گرامی تفصیلات چلتی رہیں گی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ